اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 16 دسمبر 2020 کی تاریخ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں آپ سب طلباء کے ذوق و لگن اور محنت و مزاولت پر یقین ہے کہ آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب، تشریحات اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار بھی جاری رکھیں گے، اعادہ بھی کرتے رہیں گے، اور ہدایات کے مطابق اپنے تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ جو موقع غنیمت ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ احکام البیر کا یہ سبق چل رہا ہے، یعنی کنویں کے احکام کا، کہ جس میں جانور گر پڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں، ان تمام شکلوں میں ہم کنویں کو، گڈھے کو، تالاب کو کیسے پاک کریں گے، اس کی شکلیں بتائی جا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کل تک آپ نے پڑھا ہے، یہ ساری باتیں کل ختم ہو چکی ہیں۔ اب آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: وَمَا جَاوَزَهُ اُحْتُسِبَ بِهِ وَيَتَنَجَّسُ الْبِيرُ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوعِ إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنْ لَمْ يَنْتَفِخْ وَمُذْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا إِنِ انْتَفَخَ وَقَالَ مُذْ وُجِدَ وَسُورُ الْآدَمِيِّ وَالْفَرْسِ وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ أَوْ كَمَا قال۔ فرماتے ہیں وما جاوزہ احتسب بہ، یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ کبوتر ہے، مرغی ہے، ان تمام شکلوں میں 40 ڈول سے 60 ڈول تک پانی باہر کر دیں، پاک ہو جائے گا کنواں۔ یا چوہا یا گوریا وغیرہ گر مر جانے کی شکل میں 20 ڈول سے 30 ڈول تک پانی نکال دیں، پاک ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہی پیدا ہوا تھا کہ وہ ڈول کتنا بڑا ہونا چاہیے، تو بتایا تھا انہوں نے کہ ڈول بیچ کا ہونا چاہیے، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا۔ لیکن فرض کیجئے، آج اس بات کا حل پیدا کر رہے ہیں، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ڈول نہ تو بیچ کا ہے بلکہ بہت بڑا ہے یا بہت چھوٹا ہے، تب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں ما جاوزہ، جو اس سے تجاوز کر جائے، یعنی آگے بڑھ جائے، یعنی بیچ والے ڈول سے آگے بڑھ جائے یا نیچے آ جائے، مطلب سب سے چھوٹا ڈول ہو جائے، تو کہتے ہیں اب اسی اعتبار سے احتسب بہ، اس کی گنتی کی جائے گی ڈول کی، اسی اعتبار سے ڈول کی گنتی کی جائے گی، کئی بار آپ نے نکالا۔ مان لیجئے بیچ والے ڈول سے اگر 5 گلاس پانی نکلتا ہے، تو اب اگر بڑے ڈول سے نکال رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ 10 گلاس پانی نکلے گا،
تو اگر بیچ والے ڈول سے آپ کیا کہتے ہیں کہ 100 بار نکال رہے ہیں تو اب آپ بڑے والے ڈول سے آپ 50 بار ہی نکال لیں گے تو پانی پاک ہو جائے گا، پانی ختم کیا کہتے ہیں کہ مقدار کے متعین کے مطابق نکل جائے گا۔ یا بیچ والے ڈول سے بہت چھوٹا ہے تو بیچ والے ڈول میں 6 گلاس نکلتا ہے، اور چھوٹے والے ڈول میں اگر 3 ہی گلاس پانی نکلتا ہے آتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ بیچ والے ڈول سے آپ نے 100 بار نکالنا ہے آپ کو، تو اب چھوٹے والے ڈول سے آپ کو 200 بار نکالنا پڑے گا، تب جا کے وہ مقدار متعین کو نکالنا ثابت ہوگا، تب جا کر کنواں پاک ہوگا۔ تو وہی بات کہہ رہے ہیں، بیچ کا ڈول ہونا چاہیے، وما جاوزہ، اور جو اس سے آگے بڑھ جائے تو اس کا شمار اسی اعتبار سے ہوگا عہد سبب ہی۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر کنویں میں کوئی جانور مرا پایا گیا تو اب کنویں کو ناپاک کس وقت سے مانا جائے، کس وقت سے اسے نجس کہا جائے، کس وقت سے اسے پاک کہا جائے، کس وقت سے اس پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے اور کس وقت سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اب اس میں کئی شکلیں آئی ہیں جس میں اختلاف بھی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيَتَنَجَّسُ الْبِيرُ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوعِ، کنواں جو ناپاک ہوگا دراصل وقت وقوع سے ہی ناپاک ہو جائے گا۔ کب؟ ان علماء، بشرطے کہ یہ معلوم ہو جائے، ان علماء ذالکا، یعنی کنویں کے پانی کی ناپاکی کا حکم کب سے لگایا جائے گا؟ تو کہتے ہیں جس وقت وہ جانور اس میں مرا پایا گیا ہے۔ لیکن مرا پائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ان علماء ذالکا کہ وہ علم یقینی کے طور پر جانا جا سکے کہ ہاں اسی وقت سے مرا پایا گیا ہے اس کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ جس وقت مرا پایا گیا اور علم یقینی طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ اسی وقت کنویں میں یہ جانور مرا پایا گیا ہے، تو اب کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ 2 گھنٹہ پہلے سے مرا پایا گیا ہے، تو جس وقت سے مرا پایا گیا ہے اس وقت کے بعد جن جن لوگوں نے وضو کیا ہوگا، غسل کیا ہوگا، کپڑے دھلے ہوں گے، برتن دھلے ہوں گے اور جتنے بھی کام انجام دیے ہوں گے، سارے کے سارے ناپاکی کے حکم میں آ جائیں گے۔ جنہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی ہوگی انہیں پھر سے وضو کا اعادہ کر کے پھر سے نماز پڑھنی ہوگی، جنہوں نے غسل کیا ہوگا انہیں دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، جنہوں نے برتن صاف کیا ہوگا انہیں دوبارہ برتن صاف کرنا پڑے گا، جنہوں نے کپڑے صاف کیے ہوں گے کپڑے کو پھر سے صاف کرنا پڑے گا۔ یہ ضروری ہے کہ جس وقت سے معلوم ہو گیا، اگر یہ علم یقینی کے طور پہ معلوم ہو تب کہ وقت وقوع یہ ہے کہ ابھی 2 بجے سے یہ جانور مرا پایا گیا ہے، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، ہے نا، يَتَنَجَّسُ الْبِيرُ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوعِ إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ، کنواں ناپاک ہو جائے گا جب اس بات کا علم ہو جائے۔ تو اب اگر جن جن لوگوں نے وضو کیا یا غسل کیا وقت وقوع کے علم کے باوجود، تو نماز کو تو دہرائے گا ہی اور غسل بھی کرے گا، اگر علم یقینی معلوم ہو یا علم یقینی ظنی، اور اگر نہیں پایا گیا تو ظاہر بات ہے کہتے بھائی اللہ، اور اگر ایسا نہیں یعنی معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب گرا پڑا ہے، تو کہتے ہیں کہ وقت وجود کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اطلاع جو اس وقت ہوئی ہے اس کو مطلقاً وقت وجود کا، جس وقت وہ پایا جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ وَإِلَّا فَمُنْزَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اگر نہ معلوم ہو سکے تو پھر کہتے ہیں اس کا جو ہے وقت وجود کی اطلاع پر محمول کرتے ہوئے جناب والا
قیاس کیا جائے گا کہ جس وقت وہ پایا گیا ہے اسی وقت سے وہ ناپاک ہوگا، اور اسی وقت کے بعد جن نے وضو کیا، غسل کیا، کپڑے وغیرہ دھلے، سب کا اعادہ کرے گا، کیونکہ یقین اس بات کا ہے کہ اس سے پہلے معلوم ہی نہیں ہے۔ ہاں جس وقت پایا گیا ہے اس وقت سے ہم لاگو کر دیں، جس وقت سے پایا گیا جانور مرا پایا گیا ہے اس وقت سے یقینی ہے، لیکن اس سے پہلے والا یقین نہیں ختم ہوگا کہ پہلے جو بھی جن لوگوں نے وضو کیا، غسل کیا، کپڑے صاف کیے، وہ سب کے سب جو ہے ان کا اپنے حال پہ چلتا رہے گا، کیونکہ یقین جو ہے شک کی بنیاد پہ زائل نہیں کر سکتے نا۔ اور قیاس تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قریبی وقت ہے اسی وقت کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وہ پاک ہے۔ ما سبق میں جب پاک ہے تو قریبی وقت کو لیا جائے گا جو وقت وجود ہے۔ تو اس بنیاد پر اس کو نجاست کا حکم نہیں دیا گا کہ ہو سکتا ہے کہ کنواں، یہ جانور جو ہے کنواں کے باہر مرا ہو، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں آ کے گر گیا ہو وغیرہ وغیرہ، پھول پھٹ گیا ہو۔ اب اگر وہ وقت وجود کا اعتبار جب ہوا تو ظاہر ہے کہ اب علم یقینی نہ ہونے کی بنیاد پر وقت وجود سے ہی دیکھا جائے گا کہ جس وقت پایا گیا اسی وقت سے کپڑے ناپاک ہو گئے، وضو نہیں ہوئے، نماز نہیں ہوئی، غسل نہیں ہوا، کپڑے اور مکان اور برتن جتنے بھی صاف کیے گئے وہ سب غلط ہو گئے، یہ نا۔ اسی لیے کہا وَإِلَّا مُزْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یا اگر معلوم نہ ہو کہ کب گرا پڑا ہے، اب یہ معلوم کرنے کے لیے، اس کے بارے میں طے کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایک دن سے ایک رات کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ایک دن اور ایک رات کا اعتبار کیا جائے گا کہ گویا کہ یہ جانور جو مرا پڑا ہے وہ ایک دن ایک رات سے مرا پڑا ہوا ہے۔ کب؟ دوسری بات یہ کہ اگر وہ پھولا نہ ہو، اِن لم ينتفخ، اگر پھولا نہ ہو جانور، ایک دن ایک رات کا اعتبار کریں گے کہ ایک دن ایک رات سے کنواں ناپاک ہے، لہذا ایک دن ایک رات سے جن لوگوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، وہ وضو پھر سے کریں، اعادہ صلاۃ کریں، غسل کا اعادہ کریں، کپڑے، مکان اور برتن جتنے بھی صاف کیے سب کو صاف کریں، پھر سے پاک صاف کریں۔ یہ ایک دن ایک رات تک کا حکم لاگو ہوگا۔ کب؟ جب یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کب گرا ہے اور پھول بھی گیا ہے تو ایک دن ایک رات کا۔ اور اگر معلوم نہ ہو کہ پھولا نہیں ہے تو کہتے ہیں صاحب وقت وجود کا اعتبار کیا جائے گا، جس وقت پایا گیا۔ تین شکلیں ہو گئی۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ صاحب علم یقینی ہو کہ 2 بجے پڑا ہے تو 2 بجے سے اب تک جن لوگوں نے جو بھی کیا ہے سب پھر سے اعادہ کرے۔ دوسرا یہ کہ صاحب علم یقینی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن علم یقینی نہ ہو کہ اس وقت پڑا ہے تو کہتے ہیں وقت وجود کا اعتبار کیجیے۔ اب پھولا پٹا بھی نہیں ہے جانور تو وقت وجود سے اب تک جن لوگوں نے کیا ہے کریں گے، وہ غلط ہوگا، پھر سے اس کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر وہ گرا پڑا ہے، مرا پڑا ہے، تو دیکھنا ہے کہ وہ پھولا ہے یا پھٹا ہے یا نہیں، پھولا ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں اگر وہ پھول گیا ہے تو کہتے ہیں اب اس میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر بھول گیا جانور تو اب وہاں پر حکم یہ لگایا جائے گا کہ یہ تقریباً 3 دن اور 3 راتوں سے ناپاک ہے کنواں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عموماً جانور 2 سے 3 دن کے اندر پھول پھٹ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری سبب پا لیا گیا۔ جب ظاہری سبب پا لیا گیا تو اب یہاں پر مسبب بھی پا لیا جائے گا، اور اس کے بعد اسے 3 دن 3 رات تک جن لوگوں نے وضو کیا، غسل کیا، سب کا اعادہ واجب ہو جائے گا۔ باقی بحث اگلے سبق میں۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں
آج کے دن 17 دسمبر 2020 کی تاریخ ہے۔ معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ سب کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہدایت کرتے ہیں آپ کو ہم کہ اپنی کتابیں لے کر موجود رہیں، عبارت خوانی کریں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ہمیں آپ پر بھروسہ ہے کہ ان تمام لوازمات کے ساتھ آپ سبھی حاضر ہوں گے اور آنے والے سبق کے ترجمے، مطالب، تصریحات، ما لہو ما علیہ وغیرہ کی تفصیلات کو آپ بغور سماعت کر کے ان کی تکرار کریں گے اور ان کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے۔ اب تک جو پڑھا آپ نے وہ احکام البیر سے متعلق تھا، ہے نا؟ اور یہ پڑھا آپ نے کہ اگر کنویں میں گندگی گر جائے، مردے گر جائیں کسی طرح کے، تو کب سے ناپاک اور کب سے پاک مانے جائیں گے، اس کے احکام سے متعلق پڑھا۔ یہ کہا تھا کہ صاحب اگر علم یقینی ہو کہ فلاں وقت پہ پڑا ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک سارے لوگ جنہوں نے وضو کیا، غسل کیا، سب ناپاک ہو گئے اور سب کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر علم یقینی نہ ہو اور پھولا نہ ہو تو ایک دن اور ایک رات سے مانا جائے گا کہ ایک دن ایک رات سے جن لوگوں نے وضو کیا، غسل کیا، وہ ناپاک ہوئے۔ اور اگر پھول جائے تو اس کے بعد فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتوں سے جن لوگوں نے جو بھی کیا ہوگا سب ناپاک گئے، سب کا اعادہ واجب ہوگا۔ یہ امام اعظم وغیرہ کا قول ہے۔ لیکن وقالا آج فرما رہے وقالا مذ وجدہ، صحابین فرماتے ہیں، ان دونوں نے یعنی صحابین نے فرمایا کہ مذ وجدہ، نہ ایک دن نہ ایک رات، نہ 2 دن نہ 2 رات، نہ 3 دن نہ 3 رات، بلکہ جس وقت سے پایا جائے گا اسی وقت سے حکم لاگو ہو جائے گا کہ اب یہاں سے جو بھی وضو کرے گا، غسل کرے گا، کپڑے، مکان اور برتن صاف کرے گا، سب ناپاک جائیں گے، پھر سب کا اعادہ واجب ہوگا۔ کہا کیوں ایسا کہا اس لیے کہ جس وقت پایا گیا اس وقت تو علم یقینی ہے، اور اس سے پہلے جن لوگوں نے نہیں دیکھا اس میں شک ہے کہ پہلے واقع ہوا ہے، پہلے گرا پڑا ہے، کب پڑا ہے، پڑا نہیں ہے کہ نہیں پڑا ہے، پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، گرا ہے کہ نہیں گرا ہے، اس بارے میں شک ہے، تو شک کی بنیاد پر یقین کا ازالہ نہ ہوگا۔ لہذا یقینی ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے وضو کیا، غسل کیا وغیرہ کیا، سب پاک گئے، اب جو کرے گا وہ ناپاک جائے گا، لہذا اب اعادہ واجب ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابین فرماتے ہیں قالا مذ وجدہ، صحابین نے فرمایا کہ جس وقت سے پایا جائے گا مرا ہوا مردہ اس کے اندر، اسی وقت سے ناپاک مانا جائے گا۔ یہ ہے، یعنی وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا جب اس کے اندر پایا جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے کہا اس معاملے میں، نماز کے معاملے میں تو امام اعظم کا قول معتبر ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ 3 دن 3 رات یا 1 دن 1 رات سے ناپاک مانا جائے گا، لیکن باقی برتن وغیرہ کے معاملات میں، کپڑے وغیرہ اور غسل وغیرہ کے معاملات میں یہ صحابین کا قول معتبر ہے۔ بعض لوگوں کا یہ قول ہے، مجتبی وغیرہ میں اس کا بیان ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھیے، آگے فرماتے ہیں وَالسُّورُ الْآدَمِی وَالْفَرْثُ وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاہِرٌ۔ کہتے ہیں کہ آدمی کا جوٹھا، والفرس اور گھوڑے کا جوٹھا، وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ اور ہر اس جانور کا جوٹھا جس کا گوشت کھانا شرعاً حلال، طیب، پاک، صاف ہے، ان سب کا جوٹھا طاہر، پاک ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کنویں کے احکام کو بیان کرتے کرتے جھوٹوں پر کیوں آ گئے؟ ابھی تو بیان چل رہا تھا مائع مستعمل کا، پھر کھال کی طباقت کا، پھر احکام بیر یعنی کنویں کے احکام کا، یہ سب بیان چل رہا تھا۔ اس میں جھوٹوں کا ذکر کیوں آ گیا؟ سور الآدمی والفرس وکل ما یوکل لحمہ کا ذکر کیسے آ گیا؟ اس کی کیا مناسبت ہے؟ کیا اس کا رشتہ ہے؟ تو فرماتے ہیں رشتہ تو ہے بھیا، رشتہ ہے۔ کہا کیا رشتہ ہے؟ کہا رشتہ یہ ہے کہ کنویں اور گڈھے یا تالاب ان تمام چیزوں کے مسائل موقوف ہوتے ہیں جھوٹے اور جھوٹے کے احکام کے حکم کے بیان اور مسائل کے اوپر۔ کیونکہ ان جگہوں پر جھوٹوں کا عموماً ورود ہوتا رہتا ہے، چاہے کنواں ہو، تالاب ہو، گڈھا ہو، گڈی ہو، جو بھی ہو، نہر ہو، فلاں ڈمکا۔ تو کہتا یہ ہے کہ چونکہ جھوٹوں کے مسائل جو ہیں ایسے ہیں جن پر کنووں کے مسائل کا احکام موقوف ہے، اس لیے جناب والا یہاں پر برتن میں پینے والا پانی وہ برتن میں ناپاک رہے گا یا پاک رہے گا، وہ کھانے میں استعمال جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جانور اگر کھا پی لیتے ہیں تو ان کا حکم کیا ہوگا۔ تو وہی فرماتے ہیں سور الآدمی، آدمی کا جھوٹا پاک ہے۔ اب کہتے ہیں آدمی کا جھوٹا کیوں پاک ہے؟ ایسے آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہا اس لیے کہ آدمی جو ہے اپنی نجابت و شرافت اور کرامت کی بنیاد پر اس کا جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ اب آدمی میں چاہے مذکر ہو، عورت ہو یا مرد ہو، آدمی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آدمی میں ہے نا مسلمان ہو یہاں تک کہ کافر ہو، یہاں تک کہ وہ پاک ہو یا ناپاک ہو، یہاں تک کہ جنبی ہو یا حائض ہو یا نفسا ہو، یہ جتنے بھی افراد ہیں، جنبی ہوں، نفسا ہوں، طاہر ہوں، نجس ہوں، مسلم ہو یا کافر ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عورت ہو یا مرد ہوں، ان تمام انسانوں کے جھوٹے پاک ہیں۔ ظاہر بات ہے پاک ہیں اور بغیر کراہت کے، مگر ایک شکل میں ناپاک ہو جاتا ہے جھوٹا آدمی کا، بلا کراہت پاک، لیکن آدمی کا جھوٹا ایک شکل میں ناپاک ہوتا ہے جب آدمی شراب پی لے، ہے نا؟ جب شراب پی لیتا ہے تو اس کا منہ ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، پھر وہی شراب منہ میں کچھ دیر تک چلتی رہے اور اس کے بعد جب وہ تھوک کے ساتھ ملا کر کے تقریباً 3 بار اگر گھونٹ لیتا ہے شراب کو اور سلسلہ پینے کا ختم ہو جاتا ہے، 3 بار تھوکوں کے توسط سے اسے اندر نگل لیتا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب اس کا منہ پاک ہو گیا ہے 3 بار پینے کے بعد۔ اس لیے آدمی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ناپاک ہو، جنبی ہو، نفسا ہو، حائض ہو، ہے نا، ان تمام شکلوں میں پاک ہوتا ہے۔ والفرس، گھوڑا بھی، اس کا بھی جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ امام اعظم کی جو روایت ہے، ظاہری روایت میں جو ہے تقریباً 4 اقوال ہیں جن کے بارے میں عام طور سے مشہور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 4 اقوال میں 4 طرح کی بات کہی ہے۔ جیسے بلخی کی روایت ہے
جائیے. ہاں بھیا ہم کہہ ریگولیٹر پائپ کے لیے بولے تھے, گیس والے بول رہے ہیں. ہاں تو جائیے نا. کہاں پہ دینا تھا؟ ارے بھیا وہ جو چیتنا گرلس انٹر کالج ہے نا, ہاں ہاں. بالکل اسی کے پچھمی گیٹ کے سامنے ہمارا گیٹ ہے. اچھا ہاں ہاں بالکل. ببو ٹھیک. ببو بول رہے بھیا؟ نہیں ببو نہیں بھیا, ہم دوسرے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے بھیا, وہ تو کل بات ہو چکی تھی ہاں ہمانشو سے, ہے نا. ہاں وہ بھیا ہم کہہ رہے ہیں ریگولیٹر ہے, پائپ ابھی نہیں ملا ہے, 1 گھنٹے بعد آئے گا. ٹھیک ہے تو 1 گھنٹے بعد ہی جائیے, جلدی جائیے سر, بھائی کھانا بند ہے ہمارا. اچھا ٹھیک. ہاں کھانا بند ہے, بھوکے مر رہے ہیں. تو ریگولیٹر دے دیں ابھی ہم؟ ریگولیٹر لگا دیجیے. اب پائپ بھی تو چاہیے, پائپ بھی دیکھ لیجیے. پائپ دیکھے ہیں؟ پائپ ہاں بولے 1 گھنٹے بعد آئے گا. ہاں تو لے آئیے آپ, تبھی جائیے آپ, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گھوڑا جو ہے, اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال ہیں. جو ایک تو یہ کہ مکروہ ہے اس کا, بالکل اس کا جوٹھا مکروہ ہے. گھوڑے کا جوٹھا مکروہ ہے, بالکل ویسے ہی جیسے گوشت مکروہ ہے. ایک اور بھی روایت ہے جس میں امام اعظم سے ہی مروی ہے, اور کیا فرماتے ہیں کہ مشکوک ہے اس کا جوٹھا, بالکل ویسے ہی جیسے خچر اور گدھے کا جوٹھا مشکوک ہوتا ہے. ایک اور روایت میں یہ بھی فرمایا کہ یہ گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے. اور مفتابہ یہی قول ہے, کیونکہ گھوڑے کا جو گوشت مکروہ ہے, اس کا مکروہ ہونا کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ شرافت کی وجہ سے. صحیح قول یہ ہے کہ گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے. اب رہی بات اس کا گوشت کا مکروہ ہونا, تو یہ کراہت جو ہے یہ کسی نجاست کی بنیاد پر یا کسی اور خباثت یا خبث کی بنیاد پر نہیں, بلکہ بتاتے ہیں کہ اس کا کیا کہتے ہیں گوشت کا مکروہ ہونا محض اور محض شرافت کی بنیاد پر ہے, کیونکہ حدود اللہ میں کے قیام میں ان گھوڑوں کے جیسے جانوروں سے مدد ملی ہے اور ملتی ہے. اس کے علاوہ دین کا غلبہ بھی اس سے واقع ہوتا ہے نا. لہٰذا اس کے حرام ہونے پر اس کے جوٹے میں کوئی اس کی تاثیر نہیں, اس لیے گھوڑے کے جوٹے کو بھی پاک ہی مانا گیا ہے. تو اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ انسان کا جوٹا ہر فرد کا, چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو, بلا کراہت یہ پاک ہے, اور چاہے عورت ہو یا مرد ہو پاک ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو پاک ہے, مذکر ہو یا مؤنث ہو پاک ہے. اسی طرح گھوڑے کا جوٹا جو ہے پاک اور صاف ہے نا. اب رہی بات یہ کہ کل ما یوکل لحمہ, ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے, شرعاً حلال ہے نا. وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ, ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے, اس کا بھی جوٹا پاک ہے. تو اس مسئلے کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بیان کریں گے. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی, استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج کے دن 17 دسمبر 2020 کی تاریخ ہے. معمول و دستور کے مطابق آج پھر آپ سب کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہدایت کرتے ہیں آپ کو ہم کہ اپنی کتابیں لے کر موجود رہیں, عبارت خوانی کریں وغیرہ وغیرہ. اس لیے ہمیں آپ پر بھروسہ ہے کہ ان تمام لوازمات کے ساتھ آپ سبھی حاضر ہوں گے, اور آنے والے سبق کے ترجمے, مطالب, تصریحات, ما لہو ما علیہ وغیرہ کی تفصیلات کو آپ بغور سماعت کر کے ان کی تکرار کریں گے,
اور ان کا اعادہ بھی کرتے رہیں۔ اب تک جو پڑھا آپ نے وہ احکام البید سے متعلق تھا، ہے نا؟ اور یہ پڑھا آپ نے کہ اگر کنویں میں گندگی گر جائے، مردے گر جائیں کسی طرح کے، تو کب سے ناپاک اور کب سے پاک مانے جائیں گے، اس کے احکام سے متعلق پڑھا۔ یہ کہا تھا کہ صاحب اگر علم یقینی ہو کہ فلاں وقت پہ پڑا ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک سارے لوگ جنہوں نے وضو کیا، غسل کیا، سب ناپاک ہو گئے اور سب کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر علم یقینی نہ ہو اور پھولا نہ ہو تو ایک دن اور ایک رات سے مانا جائے گا کہ ایک دن ایک رات سے جن لوگوں نے وضو کیا، غسل کیا، وہ ناپاک ہوئے۔ اور اگر پھول جائے تو اس کے بعد فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتوں سے جن لوگوں نے جو بھی کیا ہوگا سب ناپاک گئے، سب کا اعادہ واجب ہوگا۔ یہ امام اعظم وغیرہ کا قول ہے۔ لیکن وقالا، آج فرما رہے وقالا مذ وجدہ، صحابین فرماتے ہیں، ان دونوں نے یعنی صحابین نے فرمایا کہ مذ وجدہ، نہ ایک دن نہ ایک رات، نہ 2 دن نہ 2 رات، نہ 3 دن نہ 3 رات، بلکہ جس وقت سے پایا جائے گا اسی وقت سے حکم لاگو ہو جائے گا کہ اب یہاں سے جو بھی وضو کرے گا، غسل کرے گا، کپڑے، مکان اور برتن صاف کرے گا، سب ناپاک جائیں گے، پھر سب کا اعادہ واجب ہوگا۔ کہا کیوں ایسا کہا اس لیے کہ جس وقت پایا گیا اس وقت تو علم یقینی ہے، اور اس سے پہلے جن لوگوں نے نہیں دیکھا اس میں شک ہے کہ پہلے واقع ہوا ہے، پہلے گرا پڑا ہے، کب پڑا ہے، پڑا نہیں ہے کہ نہیں پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، گرا ہے کہ نہیں گرا ہے، اس بارے میں شک ہے، تو شک کی بنیاد پر یقین کا ازالہ نہ ہوگا۔ لہذا یقینی ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے وضو کیا، غسل کیا وغیرہ کیا، سب پاک گئے، اب جو کرے گا وہ ناپاک جائے گا، لہذا اب اعادہ واجب ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابین فرماتے ہیں قالا مذ وجدہ، صحابین نے فرمایا کہ جس وقت سے پایا جائے گا مرا ہوا مردہ اس کے اندر، اسی وقت سے ناپاک مانا جائے گا۔ یہ ہے، یعنی وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا جب اس کے اندر پایا جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے کہا اس معاملے میں، نماز کے معاملے میں تو امام اعظم کا قول معتبر ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ 3 دن 3 رات یا 1 دن 1 رات سے ناپاک مانا جائے گا، لیکن باقی برتن وغیرہ کے معاملات میں، کپڑے وغیرہ اور غسل وغیرہ کے معاملات میں یہ صحابین کا قول معتبر ہے۔ بعض لوگوں کا یہ قول ہے، مجتبہ وغیرہ میں اس کا بیان ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھیے، آگے فرماتے ہیں وَالسُّورُ الْآدَمِي وَالْفَرْثُ وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ۔ کہتے ہیں کہ آدمی کا جوٹھا، والفرس اور گھوڑے کا جوٹھا، وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ اور ہر اس جانور کا جوٹھا جس کا گوشت کھانا شرعاً حلال، طیب، پاک، صاف ہے، ان سب کا جوٹھا طاہرٌ، پاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کنویں کے احکام کو بیان کرتے کرتے جھوٹوں پر کیوں آ گئے؟ ابھی تو بیان چل رہا تھا مائع مستعمل کا، پھر کھال کی طباغت کا، پھر احکام بیر یعنی کنویں کے احکام کا، یہ سب بیان چل رہا تھا، اس میں جھوٹوں کا ذکر کیوں آ گیا؟ سور الآدمی والفرس وکل ما یوکل لحمہ کا ذکر کیسے آ گیا؟ اس کی کیا مناسبت ہے؟ کیا اس کا رشتہ ہے؟ تو فرماتے ہیں رشتہ تو ہے بھیا، رشتہ ہے۔ کہا کیا رشتہ ہے؟ کہا رشتہ یہ ہے کہ کنویں اور گڈھے یا تالاب ان تمام
چیزوں کے مسائل موقوف ہوتے ہیں جھوٹے اور جھوٹے کے احکام کے حکم کے بیان اور مسائل کے اوپر. ہاں، کیونکہ ان جگہوں پر جھوٹوں کا عموماً ورود ہوتا رہتا ہے، چاہے کنواں ہو، تالاب ہو، گڈھا ہو، گڈی ہو، جو بھی ہو، نہر ہو، فلاں ڈمکا. تو کہتا یہ ہے کہ چونکہ جھوٹوں کے مسائل جو ہیں ایسے ہیں جن پر کنووں کے مسائل کا احکام موقوف ہے، اس لیے جناب والا یہاں پر برتن میں پینے والا پانی وہ برتن میں ناپاک رہے گا یا پاک رہے گا، وہ کھانے میں استعمال جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جانور اگر کھا پی لیتے ہیں تو ان کا حکم کیا ہوگا. تو وہی فرماتے ہیں سور الآدمی، آدمی کا جھوٹا پاک ہے. اب کہتے ہیں آدمی کا جھوٹا کیوں پاک ہے؟ ایسے آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہا اس لیے کہ آدمی جو ہے اپنی نجابت و شرافت اور کرامت کی بنیاد پر اس کا جھوٹا پاک ہوتا ہے. اب آدمی میں چاہے مذکر ہو، عورت ہو یا مرد ہو، آدمی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آدمی میں ہے نا مسلمان ہو یہاں تک کہ کافر ہو، یہاں تک کہ وہ پاک ہو یا ناپاک ہو، یہاں تک کہ جنبی ہو یا حائض ہو یا نفسا ہو. یہ جتنے بھی افراد ہیں، جنبی ہوں، نفسا ہوں، طاہر ہوں، نجس ہوں، مسلم ہوں یا کافر ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عورت ہوں یا مرد ہوں، ان تمام انسانوں کے جھوٹے پاک ہیں. ظاہر بات ہے پاک ہیں اور بغیر کراہت کے، مگر ایک شکل میں ناپاک ہو جاتا ہے جھوٹا آدمی کا. بلا کراہت پاک، لیکن آدمی کا جھوٹا ایک شکل میں ناپاک ہوتا ہے جب آدمی شراب پی لے، ہے نا. جب شراب پی لیتا ہے تو اس کا منہ ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے. پھر وہی شراب منہ میں کچھ دیر تک چلتی رہے اور اس کے بعد جب وہ تھوک کے ساتھ ملا کر کے تقریباً 3 بار اگر گھونٹ لیتا ہے شراب کو اور سلسلہ پینے کا ختم ہو جاتا ہے، 3 بار تھوکوں کے توسط سے اسے اندر نگل لیتا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب اس کا منہ پاک ہو گیا ہے 3 بار پینے کے بعد. اس لیے آدمی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ناپاک ہو، جنبی ہو، نفسا ہو، حائض ہو، ہے نا، ان تمام شکلوں میں پاک ہوتا ہے. والفرس، گھوڑا بھی، اس کا بھی جھوٹا پاک ہوتا ہے. امام اعظم کی جو روایت ہے، ظاہر روایت میں جو ہے تقریباً 4 اقوال ہیں جن کے بارے میں عام طور سے مشہور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 4 اقوال میں 4 طرح کی بات کہی ہے. جیسے بلخی کی روایت ہے. ہلو. ہاں ہاں جائیے. ہاں بھیا، ہم کہہ ریگولیٹر پائپ کے لیے بولے تھے، گیس والے بول رہے ہاں تو جائیے نا. ہیں. کہاں پہ دینا تھا؟ ارے بھیا وہ جو چیتنا گرلس انٹر کالج ہے نا، ہاں ہاں. بالکل اسی کے پچھمی گیٹ کے سامنے ہمارا گیٹ ہے. اچھا. ہاں ہاں بالکل. ٹھیک. ببو بول رہے بھیا؟ نہیں ببو نہیں بھیا، ہم دوسرے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے بھیا، وہ تو کل بات ہو چکی تھی ہمانشو سے، ہے نا. ہاں وہ بھیا ہم کہہ رہے ہیں ریگولیٹر ہے، پائپ ابھی نہیں ملا ہے، 1 گھنٹے بعد آئے گا. ٹھیک ہے تو 1 گھنٹے بعد ہی جائیے، جلدی جائیے سر بھائی، کھانا بند ہے ہمارا. اچھا ٹھیک. ہاں کھانا بند ہے، بھوکے مر رہے ہیں. تو ریگولیٹر دے دیں ابھی ہم؟ ریگولیٹر لگا دیجیے. اب پائپ بھی تو چاہیے، پائپ بھی دیکھ لیجیے. پائپ دیکھے ہیں؟ پائپ ہاں بولے ہیں 1 گھنٹے بعد آئے گا. ہاں تو لے آئیے آپ، تبھی جائیے آپ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. ٹھیک ہے ٹھیک.
ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گھوڑا جو ہے اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال ہیں، جو ایک تو یہ کہ مکروہ ہے، اس کا بالکل اس کا جوٹھا مکروہ ہے، گھوڑے کا جوٹھا مکروہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے گوشت مکروہ ہے۔ ایک اور بھی روایت ہے جس میں امام اعظم سے ہی مروی ہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ مشکوک ہے اس کا جوٹھا، بالکل ویسے ہی جیسے خچر اور گدھے کا جوٹھا مشکوک ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی فرمایا کہ یہ گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے، اور مفتابہ یہی قول ہے، کیونکہ گھوڑے کا جو گوشت مکروہ ہے اس کا مکروہ ہونا کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ شرافت کی وجہ سے۔ صحیح قول یہ ہے کہ گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے۔ اب رہی بات اس کا گوشت کا مکروہ ہونا، تو یہ کراہت جو ہے یہ کسی نجاست کی بنیاد پر یا کسی اور خباثت یا خبث کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بتاتے ہیں کہ اس کا کیا کہتے ہیں گوشت کا مکروہ ہونا محض اور محض شرافت کی بنیاد پر ہے، کیونکہ حدود اللہ میں کے قیام میں ان گھوڑوں کے جیسے جانوروں سے مدد ملی ہے اور ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دین کا غلبہ بھی اس سے واقع ہوتا ہے نا، لہٰذا اس کے حرام ہونے پر اس کے جوٹے میں کوئی اس کی تاثیر نہیں ہے، اس لیے گھوڑے کے جوٹے کو بھی پاک ہی مانا گیا ہے۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ انسان کا جوٹا ہر فرد کا، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، بلا کراہت یہ پاک ہے، اور چاہے عورت ہو یا مرد ہو پاک ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو پاک ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جوٹا جو ہے پاک اور صاف ہے نا۔ اب رہی بات یہ کہ کل ما یوکل لحمہ، ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے، شرعاً حلال ہے نا، وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا بھی جوٹا پاک ہے۔ تو اس مسئلے کو انشاءاللہ